بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، فہم قرآن کورس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سورہ بقرہ کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی آیات کو اور ان کے الفاظ کو ایک ایک کر کے سمجھ رہے ہیں۔ اب تک الحمدللہ ہم نے 26 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 27 پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اسپانسر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ محترم محمد فیصل شہزاد صاحب ہیں، جو کہ ماشاءاللہ بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام اور بچوں کے رسالے آشیانہ کے مدیر ہیں، اور ان کا آشیانہ پبلیکیشن بھی ہے جس کا پورا لنک اور جس کی تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور یہاں نیچے واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے آپ ان کی بہت سی ادبی کتابیں ہیں بچوں کے لیے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، وہ آپ گھر بیٹھے ان سے منگوا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہدایت کا پیغام ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے المتقین کہنے کے بعد پھر آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون کے الفاظ سے ان متقین کی صفات بیان کی تھی کہ جن کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ تو جس طرز پر اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب کر کے قرآن کریم سے استفادہ کرنے والوں کی صفات بیان کی تھی، وہی لب و لہجہ اس آیت میں محسوس ہوتا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے اور اس کے اندر پیش کردہ مثالوں کے ذریعے سے انہی فاسقین کو گمراہ کرتے ہیں جن میں یہ 3 صفات ہوتی ہیں جو اس آیت میں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ تو وہاں یؤمنون اور مما رزقناہم ینفقون جیسے الفاظ تھے جن کا حاصل یہ تھا کہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں کفار کی قرآن کریم سے رہنمائی نہ لینے والوں کی 3 صفات جو بیان کی ہیں، ان کا حاصل بھی یہ ہے کہ جو نہ حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کو وہ کیسے توڑتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ فاسق، وہ نافرمان کہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون، نقض ینقض، توڑ دینا، یہ توڑ دینے کے معنی میں آتا ہے، اور فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ لوگ توڑتے ہیں یا توڑیں گے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ینقضون، جو کہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وعدے کو۔ عہد بمعنی وعدہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ تو عہد اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں عہد کرتا ہوں، کہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ من بعد میثاقہ، من کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ سے ہوتا ہے، اور بعد اور قبل سے پہلے یہ کبھی زائد بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ میثاق کا مطلب ہے پکا کرنا، توثیق اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکا کرنا، مضبوط کرنا۔ تو میثاق ہی اس وعدے کو پکا کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔
تو یہ ان کی پہلی صفت ہو گئی کہ یہ حقوق اللہ کو کس طریقے سے پامال کرتے ہیں کہ اللہ سے انہوں نے عہد کیا ہے، اس عہد کو پختہ کیا ہے اور پھر اس کو توڑ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت پہلے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بنانے سے لے کر اس کے پایۂ تکمیل تک پہنچانے تک کے تمام مراحل میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ہماری روحوں سے بہت پہلے پوچھ لیا تھا کہ کیا میں تمہیں بنا کر اور تمہیں پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے تمام مراحل کے دوران تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ اور اس وقت ہم سب نے، ہماری روحوں نے عہد کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ ہو گیا عہد۔ من بعد میثاقہ، اس عہد کو پکا کرنے کے بعد، تو پکا کیسے کیا اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک اس سے یا تو یہ مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد رسولوں کا سلسلہ قائم رکھا۔ رسول آتے تھے، اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لوگ تسلیم کرتے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اور دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جو سچے صدق دل سے ان کی بات کو سنتے تھے ان کو پکا یقین ہو جاتا تھا کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے اور جس نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ تو یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب رسولوں کا سلسلہ قائم ہوا اور انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیے تو وہ وعدہ جو ہم نے کیا ہوا تھا وہ پختہ ہو گیا، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے خاموش عہد لے لیا کہ ظاہر سی بات ہے ہم اس کی ملکیت ہیں تو ہم اپنے مالک کی ہی مانیں گے اور کس کی بات مانیں گے۔ جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک ملک میں کوئی بندہ رہتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کا رہائشی ہونے کے ناطے اس ملک کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے ہم ایک خاموش وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس ملک کے تمام قوانین کو ہم پورا کریں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدے کی پختگی ہوتی ہے، ایک میثاق ہوتا ہے، تو یا پھر اس سے یہ مراد ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو یہ حقوق اللہ کی پامالی ہو گئی۔ دوسری صفت آگے بیان کی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ یقطعون، قطع یقطع سے فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما اس میں موصول ہے، ہم پڑھ چکے ہیں جو کچھ کے معنی میں ہوتا ہے۔ امر فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، امر یأمر سے اس نے حکم دیا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے، بھی اس چیز کا، بازیر بی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا ترجمہ موقع کی مناسبت سے میں، کا، کی، کے ساتھ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان یوصل، ان کا مطلب ہے کہ، یوصل کا مطلب ہے اس کو جوڑا جائے، اس کو ملایا جائے۔ وصل یصل کے معنی ہے ملانا، اور اسی سے صلہ رحمی بنتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے۔ رشتہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کو جوڑا جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جو آدمی اپنے رشتوں کا خیال نہیں رکھ پاتا تو وہ کیسے اور چیزوں میں صحیح ہو سکے گا، کیونکہ رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ رشتہ کبھی بھی یاد رکھے توڑنے کے لیے نہیں ہوتا، رشتہ ہمیشہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو قطع تعلق کی کرے اس کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرو، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بھی بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں، اور وہ ہمارا حق پورا کریں یا نہ کریں ہم ان کا حق پورا کریں۔ جیسے پڑوسیوں کے بارے میں کہ وہ ہمارا حق پورا کریں یا نہ کریں ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو یہ کافر لوگ جو ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے، جو انتہائی بری صفت ہے، کہ یہ اپنی رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اس رشتہ داریوں کو جوڑا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یوصل فعل مضارع واحد مذکر غائب مجہول کا صیغہ ہے، یوصلو، یوصلانی، یوصلون، توصلو، توصلانی، یہ پوری گردان ہے، اس کا پہلا صیغہ ہے۔ یوصلو تھا، شروع میں ان ناصبہ آ گیا،
جو حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی اور اذن، یہ جب فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو اس کو منصوب کر دیتے ہیں، تو یہ فعل مضارع یوصل یہاں منصوب ہے یوصل، یہ ہو گئی اس کی نحوی تحقیق۔ تو یہ دوسری صفت تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جس رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ تیسری صفت ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بنانے والے کی بھی بات نہیں مان رہے اور جن لوگوں کی وجہ سے یہ معاشرے میں وجود میں آئے ہیں انہی رشتوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے، تو یہ زمین میں پھر فساد ہی مچا رہے ہیں، اور جب اس کی بات نہیں مان رہے تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جب رشتہ داری کو جوڑ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے توڑ رہے ہیں، تو یہ لوگ پھر زمین میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں۔ یفسدون، افسدہ یفسدو، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے باب افعال سے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور الارض کا مطلب ہے زمین، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب چونکہ زمین یہاں پہ طے شدہ ہے کہ کون سی ہے، اس لیے اس کے اوپر الف لام لگایا۔ الف لام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ طے شدہ چیز کے لیے آتا ہے، یعنی بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں یہ اس مذکور ہے، یہ یا پیچھے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، طے شدہ چیز ہے یہ۔ تو زمین کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا، اور لوگوں کو ہم کو پتہ بھی ہے کہ کون سی زمین ہے۔ ہماری جو زمین ہے اس کا نام ہے الارض، آسمان کو سما کہتے ہیں، زمین کو ارض کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ جو 3 صفات ہیں، دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی جو 7 صفات اللہ رب العزت نے بیان کی تھی کہ ان میں تقوی ہوتا ہے، ایمان بالغیب ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتب پر ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہاں اللہ نے ان کی 2 فضیلتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملے گی۔ قرآن کریم کا مقصد ہے رہنمائی لینا، ہدایت حاصل کرنا، تو جب ایک آدمی بات ماننے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اس کو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ہدایت کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ کامیابی ملتی ہے۔ اب جب ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو ہدایت نہ ملنے کے نتیجے میں ان کو ناکامی ملی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لب و لہجہ وہی ہے اولئک ھم المفلحون۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اولئک خاسرون کا مطلب ہے یہ لوگ خسارے والے ہیں، ناکام ہیں، یعنی صرف اتنا بتانا ہو کہ یہ لوگ ناکام ہیں تو اس کی عربی بنے گی اولئک خاسرون۔ ہم چونکہ عربی کو ڈیپ میں جا کے بھی سمجھ رہے ہیں تاکہ قرآن کریم سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوں، مکمل احاطہ تو نہیں کر سکتے، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اولئک خاسرون ایک درجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ناکام ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ اپنی ناکامی کو مانتے نہیں تھے تو ایک فصاحت اور بلاغت کا اصول یہ ہے کہ مخاطب کے مطابق بات کی جائے۔ جیسے ایک عام آدمی بھی بڑا فصیح و بلیغ انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کبھی ایک آدمی زور دے کے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ زور دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے میری بات سامنے والا مان نہیں رہا، تو اولئک خاسرون کہہ دیتے تو یہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ اپنے خسارے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 طریقے سے اس کو موقت کیا، ایک تو خاسرون کے اوپر الف لام لگا دیا اولئک الخاسرون۔ اب جب مبتدا اور خبر، اولئک مبتدا ہے اور الخاسرون خبر ہے، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، خبر عموماً نکیرہ ہوتی ہے، لیکن خبر کے اوپر الف لام لگا کر اگر اس کو بھی معرفہ بنا دیا جائے تو کلام کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں، کلام کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کے حصے میں صرف اور صرف خسارہ ہے، ان لوگوں کے حصے میں صرف اور صرف خسارہ ہے۔ اور ایک اور طریقے سے تاکید فرما دی کہ ان مبتدا اور خبر کے درمیان ایک اور مبتدا لے کر آ گئے، ہم۔ اولئک کا ترجمہ تھا یہ لوگ، یعنی اولئک اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہم کا مطلب ہے وہ، اور ہم جو ہے وہ اشارے کے لیے نہیں آتا، وہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اب ان کا نام نہیں لینا بلکہ وہ یا اس یا ان کر کے ان کے بارے میں بتانا ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اور اشارہ جو ہے وہ انگلی سے ہوتا ہے، تو اشارے میں اس لفظ کا پہلے سے ذکر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ھذا رجل، تو یہ مرد ہے، اب اس مرد کا تذکرہ پہلے سے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر میں کسی کی بات کر رہا ہوں اور پھر اس کے بارے میں بتاؤں کہ وہ رجل ہے تو میں بولوں گا ہوا رجل، تو یہ ہوا ضمیر اور اسم اشارہ میں یہ فرق ہے۔ اب اولئک اسم اشارہ ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے۔ اب اولئک کا مطلب ہوگا یہ لوگ یا وہ لوگ، اور ہم کا مطلب ہوگا وہ لوگ، تو ترجمہ ہوگا وہ لوگ
خسارے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اب دیکھیں دو چیزوں میں تاکید پیدا ہو گئی، اس کو اگر سمجھیں گے تو اولئک هم المفلحون سمجھنے میں بھی مزہ آئے گا اور اولئک هم الخاسرون سمجھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں، اور ایک ہے میں کہوں یہ لوگ صرف اور صرف خسارے والے، یعنی ان لوگوں کے حصے میں خسارے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں آئی ہے۔ تیسری بات میں یہ کہوں کہ ایسے لوگ کہ جن کے حصے میں صرف اور صرف خسارہ آیا ہے وہ صرف یہی لوگ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے حصے میں صرف اور صرف خسارہ آیا ہو۔ یہ مطلب ہے اولئک هم الخاسرون کا۔ واللہ عالم، جتنا ہم عربی کو سمجھ سکے ہیں اس کے مطابق ہم معنی کو اخذ کرتے ہیں، جو اصل معانی ہے وہ ہم سمجھنے سے یقینی طور پر قاصر ہیں، اور یہ جو کلام ہے یہ قیامت تک بلکہ جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ تک پڑھا جاتا رہے گا، اور جنت میں ہماری زبان عربی ہوگی، اور اس وقت ہم فصاحت اور بلاغت کے تمام مراتب اور منازل کو سمجھ رہے ہوں گے، تو اس وقت جو اس کے صحیح اور مزید اس کے مفاہیم سمجھ میں آئیں گے اس کی لذت ہی الگ ہوگی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہم جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم عربی کو اور قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں۔ تو اولئک هم الخاسرون سمجھ میں آ گیا۔ یہاں اولئک کو ایک مرتبہ اور سمجھ لیں، پہلے رہ گیا تھا اولئک هم المفلحون میں، دیکھیں اولئک اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ کا اصل جو لفظ ہے وہ ہے اولائی، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور سمجھیے گا کہ اولائی کے شروع میں اگر ہم ہا لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے ہا اولائی، یہ لوگ، اور ہا اگر نہ لگائیں آخر میں کا لگا دیں تو یہ بنے گا اولئک وہ لوگ۔ یہ تو ہو گئی عربی گرامر کی بات، اور یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہا اولائی اور اولئک میں کیا فرق ہے۔ ہا اولائی اور اولئک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور وہ لوگ کا فرق ہے، لیکن اس میں غور نہیں کرتے کہ دونوں میں کامن چیز اولائی ہے، ایک میں ہا کا اضافہ ہے ایک میں کا اضافہ ہے۔ تو اب ہا کے اضافے سے تو اس میں اشارہ قریب بن گیا، کیوں؟ کیونکہ ہا متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، قریب کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہاں پھر قریب اشارہ کرنے کے لیے پوری توجہ ان کی ہم اپنے نزدیک کرتے ہیں اور پھر قریب میں اشارہ کر دیتے ہیں۔ اور اب جب قریب اشارہ نہیں کرنا، دور کا اشارہ کرنا ہے، اور اگلا بھی توجہ کے اعتبار سے دور ہے، تو اب ہا کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کون ہے، وہ واحد مذکر ہے، وہ تثنیہ مذکر ہے، وہ جمع مذکر ہے، وہ واحد مؤنث ہے، وہ تثنیہ مؤنث ہے، وہ جمع مؤنث ہے۔ تو واحد مذکر کے لیے آتا ہے کا، اور تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے کما، جمع مذکر کے لیے آتا ہے کم، واحد مؤنث کے لیے آتا ہے کی، اور تثنیہ کے لیے آتا ہے کما، اور جمع مؤنث کے لیے آتا ہے کننا۔ اب اولئک اللہ رب العزت نے جو فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت مخاطب ہیں اولاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے پیارے، اپنے حبیب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت کا روح سخن ہے، تو وہ ایک فرد ہے اور وہ ہے کا۔ اس لیے اللہ رب العزت ابھی یہ روح سخن ابھی ہماری طرف نہیں ہے، تو جب روح سخن ہماری طرف ہوگا تو آپ آگے چل کے دیکھیں گے ذالکم آتا ہے، یہاں اولئکم آتا، اگر اولئکم تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت روح سخن ہماری طرف ہے، اس کا الگ مزہ آتا۔ ابھی ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العزت کا روح سخن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کا الگ لطف آئے گا۔ اولئک، اے نبی، اے پیغمبر، یہی لوگ ہیں جو صرف اور صرف خسارے والے ہیں۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن، ہمارا ذہن کا کی وجہ سے ہمارا ذہن اس طرف گیا، تو ہمارے دماغ میں اولئک هم المفلحون پڑھ کر بھی اور اولئک هم الخاسرون پڑھ کر بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائے گا، جو کہ ہمارے لیے مزید ترقی درجات کا باعث ہوگا۔ تو یہ ہے عربی زبان کہ اس کے ایک ایک حرف سے اور ایک ایک لفظ سے پتہ نہیں کتنے کتنے موتی ہم چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، ویڈیو طویل ہو گئی، ورنہ میں اس پہ تھوڑی سی بات اور کرنا بھی چاہ رہا تھا، پھر انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ آیت نمبر 28 ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔